مارکہ حق کا پہلا سال مکمل ہونے پر پاک افواج کا پیغام۔ پہلی سالگرہ پر پاک افواج خصوصاً پاک فضائیہ قومی دفاع کی ایک فیصلہ کن اور تاریخی کامیابی کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ مارکہ حق نے قومی اعتماد کو نئی جدت دی، ادارہ جاتی عزم کو مزید مستحکم کیا اور پاک فضائیہ کی جدید جنگی تیاریوں کو دنیا پر ثابت کیا۔ پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی، اسمارٹ سسٹمز اور صلاحیتوں کے ذریعے مستقبل کی فضائی قوت کے طور پر ابھر رہی ہے۔ ISPR کے مطابق ملٹی ڈومین آپریشنز میں مہارت نے پاک فضائیہ کو جدید فضائی جنگ کے تقاضوں سے ہم آہنگ ایک مؤثر اور فیصلہ کن فورس بنا دیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید بات کرتے ہیں، ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غزالہ، مارکہ حق کا پہلا سال مکمل ہونے پر پاک فوج نے بڑا خصوصی پیغام جاری کیا ہے، مزید آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اہم پیغام جاری کیا گیا ہے پاک افواج کی جانب سے اور ISPR کی جانب سے جاری اس پیغام میں کہا گیا ہے کہ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر پاک افواج خصوصاً پاک فضائیہ قومی دفاع کی ایک فیصلہ کن اور تاریخی کامیابی کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں مہارت نے پاک فضائیہ کو جدید فضائی جنگ کے تقاضوں سے ہم آہنگ ایک مؤثر اور فیصلہ کن فورس بنا دیا ہے اور مارکہ حق کے دوران انجام دیے گئے آپریشنز فضائی جنگ کی تاریخ میں منفرد، غیر معمولی اور اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کا مظہر تھے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاک فضائیہ کی کامیابیوں نے پاکستانی قوم کے اعتماد، حوصلے اور جذبہ حب الوطنی کو مزید مضبوط کیا۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، جبکہ اس کی مسلح افواج ذمہ دارانہ اور پختہ اسٹریٹجک سوچ کی حامل ہے۔ پاکستانی مسلح افواج کی ہر تیاری، ہر کوشش اور ہر صلاحیت کا محور خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کا فروغ ہے۔ پاکستان کے لیے امن ہمیشہ عزت، وقار اور خود مختار برابری کے اصولوں سے جڑا رہا ہے اور پاک افواج خطے کی بدلتی جیو پولیٹیکل صورتحال اور دشمن کی جارحانہ عسکری تیاریوں سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ پاکستانی مسلح افواج مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید صلاحیتوں، ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہی ہے اور پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت یا دشمنانہ عزائم کا جواب پہلے سے زیادہ طاقت، درستگی اور عزم کے ساتھ دیا جائے گا۔ آج رات پوری قوم پاک فضائیہ کے ہر جوان، آفیسر اور اہلکار کو ان کی پیشہ ورانہ مہارت، قربانی، محنت اور غیر معمولی آپریشنل توجہ پر خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے پاکستان کی فضائی حدود کے تاریخی دفاع میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی فضائی حدود کے دفاع میں پاک فضائیہ کی جرأت، تیاری اور بروقت کارروائی قوم کی عسکری تاریخ کا روشن باب بن چکی ہے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاک فضائیہ انشاءاللہ ہمیشہ سیکنڈ ٹو نن رہے گی اور اس عظیم قوم کے لیے فخر، طاقت اور اعتماد کی علامت بنی رہے گی۔ ISPR کی جانب سے جاری اس خصوصی جو اعلامیہ ہے اس کا اختتام پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے سے کیا گیا ہے۔ بالکل، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ غزالہ، یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں تو باقاعدہ طور پر تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مارکے کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے گا، وفاقی دارالحکومت سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، دیکھیں جی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی یوں سمجھ لیں کہ آج عید کی رات کے طور پر آج کی رات کو منایا جا رہا ہے 6 اور 7 میں کی یہ وہ رات جس رات مارکہ حق کا آغاز ہوا تھا اور پاکستان نے دشمن کو شرمناک شکست دی تھی۔ پورے ملک کی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہری بھی بہت پرجوش ہیں، ان تاریخی لمحات کو منا رہے ہیں اور آج سارا دن بھی یہاں پہ مختلف تقریبات کا سلسلہ جاری رہا اور وفاقی دارالحکومت میں کی ان اہم تقریبات میں جو بہت اہم شخصیات ہیں وہ بھی شامل رہی۔ ہم نے دیکھا کہ آج بالخصوص جو ایئر ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پر ایک بڑی اہم تقریب ہوئی جس میں کہ ایئر چیف نے خطاب کیا، نہایت اہمیت کی حامل تھی اور اس کے علاوہ آج سارا دن جتنے بھی اسلام آباد کے لوگوں سے بات چیت ہوئی وہ پرجوش ہیں، وہ پرعزم ہیں اور وہ آج کی اس رات کو عید کی رات کے طور پر منا رہے ہیں کہ جب 6 اور 7 مئی کی رات کو دشمن نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شرمناک حرکت کی، بزدلانہ جارحیت کی اور جس کا جواب پھر ہمارے شاہینوں نے دن کی روشنی میں منہ توڑ جواب کے ذریعے اور ان کو ایک شرمناک شکست کے ذریعے دیا تھا۔ بالکل، اور غزالہ، جس طرح سے نہ صرف صوبائی بلکہ وفاقی دارالحکومت میں بھی مارکہ حق کو اس کی سالگرہ کو بھرپور طریقے سے منایا جائے گا، یقیناً یہ جو جشن ہے یہ سرحد پار بھی اس کی گونج سنائی دے گی اور دشمن آئندہ کسی فالس فلیگ آپریشن کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے اور تکلیف آج بھی محسوس کی جا رہی ہے، وہ جو 7-0 والی تکلیف تھی اور پھر اس کے بعد جس طرح سے پاکستان دنیا بھر میں ابھرا، نہ صرف یہ کہ اپنی جنگی صلاحیتوں کی بنا پر بلکہ جو ہماری ایک ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کے ذریعے بھی وہ تکلیف آج بھی سرحد پار محسوس کی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ الزامات کی سیاست
हमेशा से भारत का, मोदी सरकार का वतीरा रही है, लग ऐसा रहे हैं कि अब उनको समझ आ गई है और वो कोई झूठा इल्जाम लगाने से पहले भी अब 100 दफा सोच रहे हैं और ये तकलीफ उनको बड़ी अरसा याद रहेगी, मुद्दतों याद रहेगी। और बिलखसूस में यहाँ पर चीखें हैं वो हमने गुज़िश्ता साल भी बहुत ज्यादा सुनी थी, और आप यकीन करें जैसे ही मई के महीने का आगाज हुआ है उनकी चीखें एक दफा फिर से सुनाई दे रही हैं, और वो खुद अब इस चीज को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि उनकी जो सियासी और अस्करी क़यादत है वो न सिर्फ ये कि कमजोर है बल्कि मुल्क की बागडोर संभालने से भी कासिर है। और अब उनके अपने अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं जिनमें बहरहाल वो ना चाहते हुए भी पाकिस्तान की जो अस्करी और कौमी क़यादत है उसकी न सिर्फ ये कि तारीफ करने पर मजबूर है बल्कि अपने लीडरान को, चाहे वो फिर अस्करी लीडरान हो या फिर वो कौमी लीडरान हो, उनको ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्हें पाकिस्तान से कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा गजाला, पाकिस्तान और भारत की फ़ौजें तारीख पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो इससे पहले भी कई बार आमने सामने आ चुकी हैं, लेकिन जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस रहा, ये बताइएगा कि मॉडर्न वॉरफेयर के तनाजुर में बुनियानुम मरसूस की अहमियत अब कितनी ज़्यादा हो गई है पूरी दुनिया में? चल रहा था उस वक्त भी ये चीज सबसे ज्यादा दुनिया भर में डिस्कस की गई थी कि अगर हम देखें कि जो खास तौर पर पाक फजाया की इस सारी सूरत हाल में जो कारकर्दगी रही थी, जिस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, स्मार्ट सिस्टम्स की सलाहियतों के जरिए जिस तरह से एक मुस्तकबिल की फजाई कुव्वत के तौर पर पाक फजाया उभर कर सामने आई, उसका दुनिया भर में जिक्र किया गया। और ये सिर्फ पाकिस्तानियों ने नहीं कहा बल्कि ये दुनिया भर की अस्करी क़यादत ने कहा कि पाकिस्तान की पाक फजाया ने एक नई मल्टी डोमेन ऑपरेशन में गजाला हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ जानेंगे इस ख़ास मौके से मुतल्लिक़। बिल्कुल आबिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, आज आप मार्का-ए हक़ को पूरी कौम सेलिब्रेट कर रही है, उसका 1 साल मुकम्मल हो गया। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, उसका मार्का हक का 1 साल जो कंप्लीट हुआ, ये अल्लाह ताला का मैं समझता हूँ जी बहुत बड़ी अता है कि उसने हमें मैदान जंग में फतह नसीब की और पूरी कौम को उसमें सुरखरू किया। और फिर जो इस मार्के के बाद जो हमें डिफरेंट फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे जो हमें अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा, उसके लिए आई थिंक हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ये एक बहुत प्रोफेशनल डेमोन्स्ट्रेशन थी जी। और ये जो पर्टिकुलरली आप अगर हमारी एयरफोर्स को देखें तो हमारी एयरफोर्स की ट्रेडिशन है जो कि इसको कायद आज़म ने सेकंड टू नन कहा था। और कायद आज़म ने जो कहा था कि किसी भी मुल्क की दिफा के लिए ज़रूरी है कि उसकी एयरफोर्स बहुत ही पोटेंट और एजाइल हो। और यही जो प्रिंसिपल्स कायद आज़म ने जी इस वक्त सेट किए थे आर्म्ड फोर्सेस के लिए, हमारे फॉरेन ऑफिस के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए, आई थिंक वही प्रिंसिपल हैं जिनको अब हम आगे लेके जा रहे हैं। तो 65 की वॉर में अगर आप देखें तो अगेन जो जिस तरह से जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस वक्त परफॉर्म किया था, एम आलम साहब ने आई थिंक 1.5 मिनट के अंदर दुश्मन के 6 जहाज गिरा दिए थे। वही जो है अगर आप देखें तो वही हमने सेम डेमोन्स्ट्रेशन रिपीट होते हुए देखी मार्का में। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स की ट्रेडिशन है और वजह तौर पे पूरी कौम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर फख्र कर सकती है जी। तो ये जो मार्का हक है जी, ये इंडिया की मिस कैलकुलेशंस थी, स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशंस थी, कुछ उनके डिफरेंट मेथड्स थे जिनको वो ट्रेडिशनली शायद लेके आ रहे थे, और वो ये सारे के सारे प्रोनाउंस हो जाते हैं जब उसके अंदर आप एक हाइपर नेशनलिज्म, एक हिंदुता, एक फैसिस्ट रजीम जो है जिसको एक ऐसी कंट्री जिसको एक कबाल रूल कर रहा हो, जब वो हो तो फिर जाहिर है जी इस तरह की चीजें जो जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, आई थिंक ये बहुत ही डेमोन्स्ट्रेटिव है उसके लिए। तो पाकिस्तान इसी तरह जो पाकिस्तान की जी आर्मी है, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने कश्मीर और एलओसी के ऊपर दुश्मन के बहुत सारी जो पोस्टें हैं जी, जब दुश्मन ने वहां से हमला करने की कोशिश की तो न सिर्फ उसको पसपा किया बल्कि कुछ 11 के करीब दुश्मन अपनी पोस्टें छोड़ के चला गया। 500 के करीब कैजुअल्टीज हुई। और जो पुंछ सेक्टर है उनका, पुंछ शहर जहां से बहुत पाकिस्तान पे आर्टिलरी फायर किया गया था, फिर एक स्टेज आई कि वो पूरा पुंछ शहर जो है वो खाली हो गया। वहां से जो ब्रिगेड कमांडर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और जो आर्टिलरी हेडक्वार्टर्स वहां से फायर कर रहे थे उनको भी खामोश करा दिया गया। तो इस तरह अगर आप देखें तो एक बहुत ही
کمپریہنسو رسپانس تھا. اور پھر جو پاکستان آرمڈ فورسز اور پرٹیکولرلی پاکستان ایئر فورس دنیا کی واحد ایئر فورس بن گئی جس نے ملٹی ڈومین آپریشن جو ہے وہ کیا. نیٹ سینٹرسٹی کے تھرو دشمن کے جہاز گرائے جس میں سیٹلائٹ, ایواکس, EW پلیٹ فارم, الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز, ریڈارز, پلیٹ فارم آن دا ایئر, پلیٹ فارم آن دا گراؤنڈ, یہ سب ایک نیٹ ورک کے تحت تھے. اور انہوں نے پھر جس طریقے سے دشمن کے جو رافیل تھے وہ پہلے 120 ایئر کرافٹس کے پیکیجز آئے, اور جب ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے 8 جہاز کیسے ہٹ ہوئے ہیں تو وہ پھر سارے کے سارے جو تھے وہ نہ صرف گراؤنڈ ہو گئے بلکہ وہ جو اپنی فارورڈ ایئر بیسز تھے وہاں سے انڈیا نے جہاز اپنے پیچھے کر دیے کہ وہ کوئی بھی جہاز اس کے بعد جو ہے وہ اڑنے کے قابل نہیں رہا تھا, کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ جو بھی جہاز اسکریمبل کرے گا اس کو پاکستان ایئر فورس ہٹ کر دے گی اور وہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے جو بیانڈ ویژول رینج میزل آیا ہے اور وہ کیسے ہٹ ہوئے. تو ان اے وے جی ایک اللہ تعالیٰ نے بہت پاکستان کو عزت سے نوازا. پاکستان کا اسی ایک تو جو ڈیٹرنس اسٹیبلٹی ہے وہ اسٹیبلش ہوئی, پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں اور پاکستان جو ہے ایز اے پیئر کمپٹیٹر اسٹیبلش ہوا. جو انڈیا کا اسٹیٹس تھا کہ وہ ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے اس ریجن کے اندر, اور وہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کہ پیوٹ ٹو ایشیا میں ایک پیوٹل اسٹیٹ ہے, پھر جو کہ ایک پیسیفک جو سیٹ اپ ہے, اور لک ایسٹ پالیسی جس کو انڈیا الائن کرتا تھا, پھر جو کوڈ کا حصہ تھا اور جو اس کو یو ایس اے ایز اے سیروگیٹ اپنے اس پورے ریجن میں تیار کر رہا تھا فرام انڈین اوشن ٹل پیسیفک اوشن, وہ سارے کا سارا جو فساد تھا جی وہ آئی تھنک ختم ہو گیا. تو بہت ہی کیٹاکلزمک چینجز آئیں, بہت ہی اسٹریٹجک ریسیٹ ہوا, اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اب کلمینیٹ ہوتا ہے. اب جب بھی بات ہوتی ہے, جب بھی کوئی انٹرنیشنل ایشو ہوتا ہے, جب بھی کوئی ریجنل ایشو ہوتا ہے, جب کوئی اسٹیبلٹی کا معاملہ ہوتا ہے, چاہے وہ ویسٹ ایشیا ہو, چاہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہو, چاہے مڈل ایسٹ ہو, چاہے ہمارا اپنا ریجن ہو, تو اس میں ایک کنٹری آپ کو پیوٹ کے طور پہ نظر آتی ہے جو کہ اب ایک جغرافیکل پیوٹ بن گیا ہے, جس کو اور اسی کو اگر آپ الائن کریں تو میکینڈر کی تھیوری جو آپ کو یاد آتی ہے جس میں وہ جو ورلڈ آئلینڈ کی بات کرتا تھا اور پیوٹ اسٹیٹ کی بات کرتا تھا, تو وہ جو اس وقت تو 17-18 سینچری میں وہ نہیں ہو سکا, لیکن اب آپ کو وہ اسٹیٹ نظر آتی ہے. بالکل. اور لیفٹیننٹ کرنل عابد لطیف صاحب, ہم لوگ جب مارکہ حق کا جشن منا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سنو نیوز کے توسط سے یہ پیغام بھی ہماری عوام تک یہ واضح ہو کہ جو آپریشن بنیان مرصوص ہے وہ پاک بھارت تاریخ میں کتنا اہم واقعہ تھا کہ افواج پاکستان اور بالخصوص پاک فضائیہ نے جو ماڈرن وارفیئر کی بنیاد رکھی. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس کے بعد پوری دنیا کی جو فورسز ہیں ان کا جنگ کو دیکھنے کا نظریہ ہی تبدیل ہو گیا. جی, نہ صرف جنگ کو دیکھنے کا نظریہ تبدیل ہو گیا بلکہ جنگ لڑنے کا بھی نظریہ تبدیل ہو گیا. اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہم اگر دیکھیں ایران اور یو ایس اے کی جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں یو ایس اے از ماڈرن ایئر فورس, لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اس نیٹ سینٹرک اور جو ملٹی ڈومین وارفیئر کو اپلائی نہیں کر رہے, کیونکہ ان کی ایئر فورس بھی ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے, یہ بھی نہیں کہ ان کے پاس پلیٹ فارمز کی کمی ہے جس کو وہ نیٹ سینٹرک طریقے سے کر سکتے ہیں, لیکن اب بات یہ ہے کہ اس نیٹ سینٹرسٹی کو ابھی تک انہوں نے اسٹیبلش نہیں کیا. وہ جو ٹیکٹیکل ڈیٹا لنکس ہیں, وہ جو جیسے پاکستان نے لنک 17 کو اپلائی کیا, پوری دنیا میں لنک 16 جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے, تو وہ ساری چیزیں کیونکہ کرنا مشکل ہے جی, اس کے لیے بہت کوآرڈینیشن چاہیے, اس کے لیے بہت پریسیژن چاہیے. تو وہ جو ڈیمانسٹریٹو آپ کے لیجیے مینیفیسٹیشن پاکستان ایئر فورس نے کی, دیٹ واز دا فرسٹ ایئر فورس ان دی ہسٹری آف ایئر وارفیئر, اور پھر اس ایئر فورس نے جس طریقے سے اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آج پوری دنیا کی ایئر فورس اس کو ایمولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. انڈونیشیا ہیز ریکویسٹڈ پاکستان ٹو ٹیچ دیٹ ہاؤ اٹ کین بی پرفارمڈ. ایون اسٹیٹس ان یورپ جو ایڈوانس نیشنز ہیں انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے. ایون فیو اسٹیٹس ان افریقہ, فیو اسٹیٹس ان ایشیا, بہت ساری جو ایئر فورسز ہیں وہ پاکستان ایئر فورس سے یہ سیکھنا چاہتی. ایون جو چائنیز ایئر چیف ہیں, PLA ایئر کے جو چیف ہیں, جسٹ آفٹر مارکہ حق ہی کیم ٹو پاکستان اینڈ ہی ایکچولی ہی وانٹیڈ ٹو نو کہ یہ کس طریقے سے یہ سارا جو پاکستان نے یہ جو اس
کو آپریشن کو کیا اور ایک ملٹی ڈومین اور ایک نیٹ سینٹریسٹی کریٹ کی، وہ اس کو دیکھنا چاہتے تھے، اس کو سیکھنا چاہتے تھے. تو آئی تھنک یہ ایک چیز بہت اللہ تعالیٰ نے پاکستان جی کو بالکل. لیفٹیننٹ کرنل صاحب، میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے ایک اور اہم میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا، سنس یو بین پارٹ آف آرمڈ فورسز. بہت شکریہ لیفٹیننٹ کرنل ہمارے ساتھ موجود تھے عابد لطیف صاحب، اور آپریشن بنیان مرصوص مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے سے متعلق وہ اپنی رائے شیئر کر رہے تھے. اور یقیناً آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت لاہور میں تو جشن منایا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ وفاقی دارالحکومت میں بھی مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے سے متعلق تقریبات کا آغاز کیا جائے گا، اور اس حوالے سے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں.